وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. چلیں الحمدللہ آج ہمارا تجوید کا تھرڈ یعنی آج ہمارا تیسرا دن ہے. انشاءاللہ ہم آج اب تک میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ تجوید. ہم تجوید کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. اب تو سب سے پہلے اپنی نیتیں اللہ کے لیے خالص کرے کہ میں اللہ کا کلام سیکھنے جا رہی ہوں. ٹھیک ہے. اب پہلے میں ریوائز کروں گی. پچھلی کلاس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ تجوید کے بارے میں پڑھا تھا کہ تجوید کیا ہے. تو ہم پہلے تجوید کو ریوائز کریں گے. اس کے بعد میں کچھ کوشچن پوچھوں گی انشاءاللہ اسٹوڈنٹ سے، تاکہ آپ کو وہ ریوائز بھی ہو اور آپ کے ذہن میں وہ اچھی طرح بیٹھ بھی جائے. ٹھیک ہے. چلے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. تجوید. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تجوید. تجوید کیا ہے؟ تجوید کا لغوی معنی کیا ہے؟ تحسین، یعنی اس کو حسن دینا. تحسین اور خوبصورت کرنا. کس کو خوبصورت کرنا؟ اللہ کے کلام کو. کیا ہے تجوید کا لغوی معنی؟ تحسین، خوبصورت کرنا. اسی طرح اصطلاحی معنی اس کا کیا ہے؟ ہر حرف کو اس کا حق دینا. حق دینا یعنی کیا؟ حرف کا حق کیا ہوتا ہے کہ اس کو اس کے صحیح مخارج کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے. یعنی اگر حلق کا حرف ہے تو اسے حلق سے ہی ادا کرنا ہے. اگر زبان کا ہے تو اس کو زبان سے، یعنی وہ زبان کہاں ٹچ کرنی ہے، یہ سب مخارج ہوتے ہیں. انشاءاللہ آگے ہم وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہ کیا ہے؟ حرف کا حق ہے کہ اس کو جہاں سے نکالنا ہے اس کو وہی سے نکالا جائے اور اس کا حق ادا کیا جائے. بات سمجھ میں آئی؟ تجوید کا معنی کیا ہے؟ تجوید کا لغوی معنی ہے تحسین، خوبصورت کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے حرف کو اس کا حق دینا. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کیا ہے لحن. ہم نے نیکسٹ کیا ڈیفینیشن پڑھا تھا؟ لحن. لحن یعنی کیا؟ لحن یعنی غلطیاں، یعنی مسٹیکس. یعنی جو مسٹیکس ہوتی ہے، ایرر ہوتا ہے، جو بھی ہم پڑھنے میں مسٹیک کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ لحن. اور اس لحن کی کیا ہے؟ دو قسمیں ہیں. سب میں پہلے دیکھیں لحن کیا ہے؟ کلام اللہ، یعنی یہ جو ہم کلام پڑھتے ہیں اس کو تجوید کے خلاف پڑھنے کو لحن کہتے ہیں، یعنی غلطی. کیا ہے؟ غلطی. لحن یعنی کیا؟ غلطی. یعنی جو ہم سے مسٹیک ہوتی ہے اسے کہتے ہیں لحن. یہ تجوید کا ٹرم ہے. ٹھیک ہے. یعنی اسے کیا کہتے ہیں؟ لحن کہتے ہیں. اسی طرح قرآن شریف کو پڑھتے وقت لحن یعنی غلطی سے بچنا چاہیے، اور پڑھنے والا اگر غلطی سے نہیں بچے گا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ گنہگار ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے یہ جو اللہ کا کلام ہے نا، جس طرح اترا ہے ہمیں اسی طرح اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. تو کیا ہے لحن؟ لحن یعنی غلطی. اب یہ جو لحن ہے اس کی دو ٹائپس ہے، یعنی دو قسمیں ہیں. تو نمبر 1 کیا ہے؟ لحن جلی. لحن جلی یعنی کیا؟ یہ غلطی اتنی بڑی غلطی ہے کہ جو حرام میں گنی جاتی ہے، یعنی یہ بگ مسٹیک ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو یہ جو مسٹیک کریں گے تو اس میں کیا ہو جائے گا؟ یہ حرام میں گنا جائے گا، اور کیا ہو جائے گی؟ سب میں یعنی گنہگار ہوں گے ہم اس میں. ٹھیک ہے. اگر لحن خفی یعنی ایسی مسٹیک جو ہڈن مسٹیک کہا جاتا ہے اسے، لحن خفی یعنی کیا؟ ہڈن مسٹیک. تو یہ کیا ہے کہ اس کو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ مکروہ، یعنی یہ پسندیدہ نہیں ہے. دیکھیں کیا ہے؟ لحن یعنی غلطی. غلطی بھی دو طرح کی ہے. کیسی؟ ایک تو بگ مسٹیک اور ایک ہڈن مسٹیک، یعنی ایک بڑی حرام کے درجے پر گنی جائے گی، اور جو سیکنڈ ہے وہ کیا ہے؟ لحن خفی، یعنی کہ کس میں؟ مکروہ میں گنی جائیں گی. چلے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں لحن جلی کی مثالیں یہاں ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے. دیکھیں اگر ہم نے جو حرف ہے اس کو پڑھنے میں اگر ہم زبر کو زیر پڑھیں گے، زیر کو پیش پڑھیں گے، پیش کو اگر زبر پڑھیں گے، اگر سکون ہے یعنی ساکن ہے حرف، اگر ہم اس کو زبر دے کر پڑھیں گے، یعنی کوئی بھی حرکت زبر، زیر، پیش، تشدید جو بھی حرف پہ حرکت ہے اس کو اس کے مطابق نہیں پڑھے گے تو یہ کس میں گنی جائے گی؟ لحن جلی، یعنی کہ
बिग मिस्टेक में, यानी हम हरकत को नहीं बदल सकते। अगर वहां जबर दिया हुआ है तो हमें जबर ही पढ़ना है, अगर पेश दिया है तो पेश ही पढ़ना है, और अगर जज़म है तो जज़म ही पढ़ना है। हम अपनी तरफ से अगर इसमें मिस्टेक करेंगे और जल्दी जल्दी में अगर पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगी हमारी बिग मिस्टेक, यानी लहने जली। तो हमें क्या देखना है, यानी पहले तो क्या है, वो रत्तिल कुरान तरतीला, यानी उससे धीरे धीरे अच्छे से पढ़ना है, कुरान को जल्दी जल्दी पढ़ना नहीं है। तो हर हर्फ का हक कैसे अदा करेंगे, उसको सही से देखना है कि क्या हर्फ पर क्या हरकत है। तो अब देखिए यहाँ मिसालें क्या है, जअलना, जअलना, अगर हम उसको मिस्टेक करेंगे यानी जअलना यानी लाम पर अगर जबर की जगह हम सुकून देकर पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएंगी हमारी बिग मिस्टेक। तो हमें अपनी मिस्टेक को हमें रोकना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते क्या है, खलक, खलक, तो उसको अगर हम लाम के ऊपर सुकून देकर पढ़ेंगे तो क्या होगा वो खल्क, खल्क, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी बिग मिस्टेक। देखे गौर से सुने, यानी हमें अपनी गलतियां रोकना है। ये क्या है, सब गलतियां हैं लहने जली, इसे क्या कहते हैं लहने जली। इसी तरह नेक्स्ट क्या है, तुमज़िरहुम, तुमज़िरहुम। अब रॉ पर क्या दिया गया है, सुकून है। अगर आप वो रॉ पर पेश पढ़ोगे तुमज़िरहुम तो ये क्या हो जाएंगी हमारी बिग मिस्टेक। तो हमें क्या देखना है कि जहां सुकून है तो सुकून पढ़ना है, जहां जबर है तो जबर, जहां पेश है तो पेश। इसी तरह नेक्स्ट मिसाल है याअलमून, तो याअलमून की जगह अगर ऐन पर हम जबर देंगे, वहां पर सुकून है, लेकिन अगर हम जबर देकर याअलमून ऐसे पढ़ेंगे तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी मिस्टेक हो जाएगी, हमारी लहने जली हो जाएगी। इसी तरह क़ब्लिकुम, तो अगर हम बा पर जबर देकर पढ़ेंगे, सुकून के बदले अगर जबर देकर पढ़ेंगे क़ब्लिकुम तो ये भी क्या हो जाएगी बिग मिस्टेक। यानी जैसा हर्फ दिया गया है उसको वैसा ही पढ़ना है। तो ये क्या है, हर्फ का हक अदा करना। समझ में आई बात। इसी तरह में नेक्स्ट मिसाल देखे, लास्ट क्या है, रब्बिहिम, तो अगर हम रब्बिहिम तो बा पर अगर हम पेश और हा पर भी अगर पेश देके रब्बुहुम पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगी बिग मिस्टेक, यानी ये गलती हराम में गिनी जाएगी और ये बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। समझ में आई ना बात। लहन क्या होता है, लहन यानी बिग यानी मिस्टेक, सिर्फ मिस्टेक, और लहने जली यानी बिग मिस्टेक, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट है मुशद्दद, मुशद्दद यानी जिस हर्फ पर तशदीद होता है ना, यानी जो भी हर्फ है उस पर तशदीद है तो उस हर्फ को क्या कहेंगे मुशद्दद, ठीक है। तो मुशद्दद यानी तशदीद वाले हर्फ को मुखफ़्फ़म यानी बगैर तशदीद के पढ़ना, यानी जिस पर तशदीद दिया है तो उसको बिना तशदीद के पढ़ना। देखिए अभी यहाँ पर मिसाल के जरिए ना आपको ज्यादा बात अच्छे से समझ में आएगी। देखिए यहाँ पर क्या है, यदुल, ऐन, ऐन पर क्या है तशदीद है, तो ये कैसे पढ़ा जाता है, देखिए यदुल यतीम, तो उसको अगर यदुल यतीम ऐन के ऊपर मैंने तशदीद नहीं देकर पढ़ा तो ये क्या हो गई हमारी बिग मिस्टेक। क्या हो जाएंगी, यदुल यतीम, ऐन को हमें तशदीद देकर पढ़ना है, अगर हम उसे बगैर तशदीद के पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसी तरह नज़लना, नज़लना, इसको अगर हम पढ़ेंगे नज़लना तो ये भी क्या हो जाएगी बिग मिस्टेक, ठीक है। इसी तरह शैअव्वला, शैअव्वला यानी तशदीद के साथ अगर पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे, और अगर हम बिना तशदीद के यानी बगैर तशदीद के अगर उसको पढ़ेंगे तो कैसे हो जाएगा वो शैअव्वला, शैअव्वला, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए उसका हमें बराबर से देखना है कि अगर उस पर तशदीद है तो तशदीद देकर उसे पढ़ना है। या फिर दूसरी मिसाल क्या है, या मुखफ़्फ़फ़ हर्फ को मुशद्दद बनाना, यानी अगर हर्फ पर तशदीद नहीं है तो उसे तशदीद देकर पढ़ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए देखिए यहाँ पर मिसाल दी हुई है स्क्रीन पर, सब देखें, इला, तो इला को अगर हम इल्ला यानी तशदीद देकर पढ़ रहे हैं तो ये भी क्या है हमारी बिग मिस्टेक है। इसी तरह रुबमा, अगर अब इसको हम तशदीद के साथ पढ़ेंगे तो कैसा पढ़ देंगे इसको
ربما، ٹھیک ہے، یعنی جلدی میں اگر ہم پڑھتے ہیں تو یہ ایسی مسٹیکس ہو جاتی ہے. تو ہمیں اپنی مسٹیکس کو، اپنی غلطیوں کو روکنا ہے، یعنی دھیان دے کر صحیح سے ہر حرف کا حق ادا کر کے ہمیں پڑھنا ہے. اسی طرح نیکسٹ ہے کیا ہوا، اٹک گئی اسکرین. چلے دیکھتے ہیں. اب نیکسٹ ہم دیکھیں گے لہن خفی. اب لہن خفی پہلے تو ہم نے جلی دیکھ لیا، لہن جلی کیا ہوتا ہے، بگ مسٹیک. اسی طرح اب ہے لہن خفی، یعنی یہ جو نیچے غلطیاں ہے انہیں لہن خفی کہتے ہیں. اب دیکھیں کیا ہے اس کا ڈیفینیشن. قرات میں ایسی غلطی کرنا جس سے معنی تو نہیں بدلتا لیکن قرآن مجید کے حسن اور خوبی میں فرق آ جاتا ہے. یعنی کیا، یعنی اس میں بگ مسٹیک میں کیا ہوتا ہے، معنی بدل جاتا ہے. اگر ہم زیر زبر پیش میں اگر یہ کرتے ہیں نا، مسٹیک کرتے ہیں نا، تو اس میں کیا ہو جاتا ہے، لفظ کا جو معنی بدل جاتا ہے. اگر پیش دیں گے تو الگ معنی ہو جائے گا، زبر دیں گے تو الگ معنی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہم قرات میں ایسی غلطی کرتے ہیں جس میں معنی تو نہیں بدلتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے اس کے بدلے، اس کی جو حسن ہے، جو خوبی ہے، اس میں فرق آ جاتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں، لہن خفی. تو یہ کیا ہوتی ہے پتہ ہے، اس کو ہڈن مسٹیک بھی کہتے ہیں. جیسے دیکھیں لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر اور پیش ہوتا ہے تو اس کو کس طرح پڑھا جاتا ہے، پر پڑھا جاتا ہے، یعنی ہیوی پڑھا جاتا ہے. تو اگر ہم اس کو ہیوی کی جگہ لائٹ پڑھ لیں گے یعنی باریک پڑھ لیں گے تو یہ بھی کیا ہو جائے گی، مسٹیک ہو جائے گی. یہ کیسی مسٹیک ہو جائیں گی، جیسے اللہ، یعنی اگر زبر یا پیش آتا ہے نا اللہ، لفظ اللہ کے سامنے پہلے حرف پر، تو اسے ہیوی ہم نے کر چکے ہیں. یہ نئی اسٹوڈنٹس کے لیے میں پھر سے ریپیٹ کر رہی ہوں. یعنی لفظ اللہ سے پہلے حرف پر اگر زبر اور پیش ہوتا ہے تو اس لفظ اللہ کو ہمیں بھاری، ہیوی، یعنی اسے ہم کیسے پڑھنا پڑتا ہے، ہیوی لیٹر ہے وہ، تو اسے ویسے پڑھیں گے. اللہ، لفظ اللہ کو کیسے پڑھیں گے، ہیوی پڑھیں گے. جیسے اللہ، اگر زیر آتا ہے اللہ، لفظ اللہ سے پہلے، تو اسے ہم لائٹ پڑھتے ہیں، یعنی اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ. یعنی بسم اللہ میں میم پر کیا آیا ہے، زیر آیا ہے، اس لیے ہم اس لفظ اللہ کو کیسے پڑھیں گے، بسم اللہ. ٹھیک ہے. اور اگر اللہ کے پہلے زبر یا پیش ہوتا ہے تو اسے کس طرح پڑھنا ہوتا ہے، ہیوی پڑھنا ہوتا ہے، اللہ. ٹھیک ہے. تو اس کو اگر ہم مسٹیک کریں گے، یعنی جہاں ہیوی اللہ پڑھنا ہے وہاں پہ ہم باریک اللہ پڑھ لیں گے تو یہ کیا ہو جائے گی، ہماری لہن خفی، یعنی ہڈن مسٹیک. اسی طرح رو کو جب ہمیں پر پڑھنا ہوتا ہے تو اس کی جگہ ہم اگر اسے باریک پڑھ لیں گے تو وہ بھی کیا ہو جائیں گی، ہماری مسٹیک. اس کے بھی سب رولز ہیں، انشاءاللہ آگے ہمارے آئیں گے وہ، تب ہم انشاءاللہ کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح مد والے حروف کو بغیر مد کے پڑھنا اور بغیر مد والے حروف کو مد کے ساتھ پڑھنا، یہ بھی کیا ہے، یعنی جس حرف پر مد ہے تو اس کو بغیر مد کے پڑھ رہے ہیں، اور جس حرف پر مد نہیں دیا ہوا ہے وہاں مد دے کر ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہ بھی کیا ہو جائے گی، ہماری ہڈن مسٹیک، یعنی لہن خفی. ٹھیک ہے. سمجھ میں آئی بات. دیکھیں کہاں لہن جلی کیا ہوتی ہے، جہاں بگ مسٹیک ہوتی ہے، اور لہن خفی کیا ہوتی ہے، جہاں ہڈن مسٹیک، یعنی ہم اگر اس مسٹیک کو کریں گے تو یہ ناپسندیدہ ہے، یعنی مکروہ ہے. یہاں گناہ تو نہیں ہوگا لیکن پسندیدہ نہیں ہے. کیوں پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کے حسن میں اور خوبی میں کیا آ رہا ہے، یہاں پر فرق ہو جاتا ہے، اس لیے یہ پسندیدہ نہیں ہے. اسی طرح تلاوت کے دوران ہم سے غلطیاں کیوں ہوتی ہیں، پہلے ہم یہ دیکھیں گے کیوں ہوتی ہے غلطیاں. دیکھیں، یا تو ہم نے اسے صحیح طریقے سے نہیں سیکھا ہوتا ہے یا ہمیں نہیں سکھایا گیا ہوتا ہے. یعنی جو بھی ہمیں سکھانے والے ہوتے ہیں ان کو بھی اتنا علم نہیں تھا تجوید کا، تو اس طریقے سے انہوں نے صحیح نہیں پڑھایا ہمیں، یا پھر ہم نے خود نے اس کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھا، یا پھر مادری زبان یعنی ہماری جو مادری زبان اردو ہے اس کا اثر بھی اس پر ہوتا ہے. اور اسی طرح جیسے عربک میں جو ہم الف با تا پڑھتے ہیں
تو اردو میں وہ الف بے تے یعنی اس کا فرق یعنی اس کا اثر اس پر آ جاتا ہے، تو یہ فرق ہے. اور پھر تجوید کے بارے میں ہمیں کبھی کبھی پتا ہی نہیں ہوتا ہے، یعنی بہت سے لوگ ہیں جس کو تجوید کے بارے میں بالکل پتا نہیں ہوتا ہے، یہ اکثر ہوتا ہے. اب انشاءاللہ ہم سیکھ رہے ہیں، ابھی ہمارے پاس بہت سے ذرائع ہیں، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اسے صحیح تجوید کے ساتھ انشاءاللہ سیکھیں. ٹھیک ہے، اسی طرح آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھے جی یہ ہو گیا ریوائز. اب آگے بڑھے آپ، تو وہ اسکرین جو کوشچنس کے آئیں گے انشاءاللہ میں پھر کوشچنس پوچھوں گی. دیکھیں سلائڈ پر ہوگا کوشچنس. جی چلے ابھی ہم انشاءاللہ ریوائز کریں گے. ابھی جو میں نے آپ کو کوشچنس ریوائز کی تو اس کے اب آنسرز آپ کو دینے ہیں. اب ہمارے پاس 10 منٹ ہے انشاءاللہ. ان 10 منٹ میں ہم یہ 7 کوشچن کے آنسرز کریں گے، اور میں چاہتی ہوں کہ سب اس میں حصہ لے. اگر ہینڈ ریز کریں گے تو ایک ہی آنسر دے پائے گا، تو میں چاہتی ہوں کہ سب اپنے چیٹ پر آئے، میں جو سوال کروں گی اس کا جواب وہاں چیٹ میں مجھے دیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. دیکھیں ایک ایک حرف پر آپ کو انشاءاللہ اجر ملے گا نا، تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ چیٹ پر سب نے اپنا حصہ لگا کر وہاں پر اس کا آنسر دے. تو سب میں پہلا سوال ہے، تجوید کا لغوی معنی کیا ہے؟ چلے چیٹ پر سب کے مجھے آنسر آنے چاہیے. کوشش کریں، دیکھیں اللہ اپنی کوشش دیکھ رہا ہے نا. جی ماشاءاللہ. مہوش ویری گڈ. ممتاز. نگار جی ماشاءاللہ. بارک اللہ فیک. علمک ویری گڈ ماشاءاللہ. دیکھیں اس سے کیا پتا چلے گا کہ آپ غور سے سن رہے ہیں اور ایکٹیو ہو کلاس میں. اگر آپ ایکٹیو نہیں رہیں گے تو آپ آنسر صحیح نہیں دے پائیں گے. کوئی بات نہیں، اگر پہلے نے جواب دے دیا ہے تو اس کا وہاں پر کاپی کر کے آپ نیچے لکھ سکتے ہیں، بس ہمیں اپنا حصہ لگانا ہے، کیونکہ یہ ہمارا بھی سب لکھا جا رہا ہے نا انشاءاللہ. تو اپنا اپنا جواب وہاں پر لکھتے جائے انشاءاللہ. خوبصورتی سے پڑھنا، آنسر کیا ہے اس کا؟ خوبصورتی سے پڑھنا، اس کو اچھے سے خوبصورتی سے ادا یعنی تحسین. کیا ہے لغوی معنی اس کا؟ تحسین یعنی خوبصورتی سے پڑھنا. کس کا ہے معنی یہ؟ تجوید. تجوید کا لغوی معنی کیا ہے؟ تحسین، خوبصورتی سے پڑھنا. ویری گڈ ماشاءاللہ. بارک اللہ فی علمک و عملک. بارک اللہ فیک. اب نیکسٹ ہمارا کوشچن ہے، تجوید کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اب اس کا آنسر سب لکھیں. بارک اللہ فیک. ماشاءاللہ. ویری گڈ ماشاءاللہ. بارک اللہ فی علمک. اور جو یوٹیوب پر سن رہے ہیں وہ وہاں پر لکھے، کیونکہ آپ بھی اپنا حصہ لگائیں گے انشاءاللہ. بارک اللہ فیک. حرف کا حق ادا کرنا. کیا ہے آنسر اس کا؟ تجوید کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ہر حرف کا حق ادا کرنا. ویری گڈ ماشاءاللہ. بارک اللہ فیک. جی ماشاءاللہ. دیکھیں آپ اپنی بک میں انشاءاللہ لکھا اپنے اجر بڑھا رہے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ. یعنی کیا ہے؟ ہر حرف کو اس کا حق دینا. بات کلیئر ہو گئی؟ دیکھیں جو پڑھ رہا ہے وہ بھی پڑھتے جائے، پھر یہ بات کیسے ذہن میں آپ کے بیٹھتی جائے گی زیادہ، انشاءاللہ یاد بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح نیکسٹ تھرڈ کوشچن ہمارا ہے، تجوید سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ چلے بتائیں تجوید سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ ہینڈ ریز نہ کریں، آپ چیٹ پر لکھیں، کیونکہ پھر میں وہ ایک سے ہی پوچھ پاؤں گی نا، مجھے سب کا حصہ چاہیے یہاں پر. تجوید سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ جی اس کا صحیح جواب کیا ہے دیکھیں. جی ماشاءاللہ. بارک اللہ فیک. جی حروف کی غلطی. اوکے جی.
اوکے قرآن کو صحیح پڑھنے کے لیے اوکے تاکہ قرآن کا حق ادا ہو اوکے نیکسٹ قرآن کی صحیح ادائیگی اوکے قرآن کو صحیح پڑھنے کے لیے اوکے نیکسٹ صحیح مخارج سے ادا کرنے کے لیے صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے اس کا صحیح جواب میں آپ کو بتاتی ہوں کسی نے لکھا ہے تجوید سیکھنا کیوں ضروری ہے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے کیا ہے یہ اللہ کا کلام ہے جو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے یعنی یہ جس طرح نماز وغیرہ پڑھنا فرض ہے اسی طرح ہمیں قرآن بھی پڑھنا ہم پر کیا ہے فرض ہے اس لیے تجوید سیکھنا کیا ہے ضروری ہے کیوں کیونکہ تجوید سے اگر ہم پڑھیں گے تو یعنی ہمارے جو رسول پر اترا ہے یہ کلام وہ صحیح طریقہ کیا ہے تجوید سے پڑھنا تو کیا ہے اس کا جواب تجوید سیکھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور ہمیں جیسا اترا ہے اسے ویسا ہی پڑھنا ہے الحمدللہ دیکھیں سب کے جواب آ رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ اسی طرح نیکسٹ کوشچن پر ہم آتے ہیں تجوید کی اہمیت کی کوئی ایک آیت بتائیں جو میں نے اسٹارٹنگ میں فرسٹ 2 پلیس میں بتائی تھی کیا تھی تجوید کی اہمیت کی کوئی ایک آیت چاہے اس کا معنی بھی رہے گا تو چلے گا یا پھر عربک ٹیکسٹ آیت ویری گڈ ماشاءاللہ قرآن کو ٹھہر کرنا ٹھیک اسی طرح کیا دیکھیں جو حدیث آیت میں نے جو بتائی تھی جی ماشاءاللہ مزمل آیت نمبر 4 دیکھیں یہ ایگزام نہیں ہے آپ ایک دوسرے کا جواب دیکھ کر بھی لکھ سکتے ہیں بس لکھنا ہے آپ نے ماشاءاللہ بارک اللہ فی علمک قرآن کا حق ادا کرنا حق تلاوتی ہی جی ماشاءاللہ جی بارک اللہ فی علمک ٹھہر کے پڑھنا جی ماشاءاللہ بارک اللہ فی جی ترجمہ بھی لکھ سکتے ہیں یا پھر اس کی آیت نمبر بھی لکھ سکتے ہیں بارک اللہ فی ٹھہر کر پڑھنا جی جی ماشاءاللہ بارک اللہ فی علمک ماشاءاللہ ٹھہر کے پڑھنا قرآن کو ٹھہر کر جی رتل القرآن ترتیلا ویری گڈ ماشاءاللہ بارک اللہ فی علمک جی جی سورہ مزمل بارک اللہ فی علمک بارک اللہ فی علمک قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا جی جی ورتل القرآن ترتیلا دیکھیں قرآن کی تجوید کی جو اہمیت ہے اس میں کیا کیا ہم نے آیتیں پڑھے تھے ورتل القرآن ترتیلا یعنی اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا اور ایک آیت تھی الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ یعنی تھا دیکھیں آنسر میں آیا ہے جواب کہ اس کا حق دے کر جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے اس طرح اسے پڑھنا ٹھیک ہے اب نیکسٹ ہم آتے ہیں حدیث پر دیکھیں تجوید کی اہمیت کے لیے کوئی ایک حدیث ابھی چیٹ پر آپ کیا لکھیں گے کوئی ایک حدیث جو حدیث میں نے بتائی تھی اس کا معنی آپ لکھیں گے معنی لکھیں یا پھر عربک ٹیکسٹ جو بھی ماشاءاللہ بارک اللہ فی علمک جی ماشاءاللہ بارک اللہ فی علمک ماشاءاللہ بارک اللہ فی جی ماشاءاللہ سیکھنا اور سکھانا جی ویری گڈ اور کوئی دوسری کسی کو ہے یا تو وہ بھی بتا دے جی جی ماشاءاللہ بارک اللہ فی علمک بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے سیکھنا اور سکھانا جی ماشاءاللہ اور نیکسٹ تم میں سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے جی تم میں بہتر جی ماشاءاللہ بارک اللہ فی دیکھیں سب کو یہ حدیث یاد ہو چکی ہے الحمدللہ اچھی آواز میں پڑھنا جی ماشاءاللہ سیکھنا اور سکھانا جی ماشاءاللہ بارک اللہ فی علمک و عملک جی درجات بلند کرتا ہے اوکے قرآن سیکھنا اور سکھانا جی قرآن سیکھے اور سکھائے جی ماشاءاللہ بارک اللہ فی قرآن کو جاننا اور سیکھنا جی ماشاءاللہ تم سے بہتر قرآن سیکھے اور سکھائے جی جی قرآن سیکھے اور سکھائے دیکھیں کیا کوشچن تھا اس کی اہمیت کے لیے کوئی ایک حدیث تو میں نے کون کون سی حدیث بتائی تھی آپ کو
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. ماشاءاللہ بارک اللہ فی علمک و عملک. آپ لوگوں نے بہت اچھے سے جواب دیا ہے. اسی طرح دوسری حدیث کیا تھی؟ ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ قرآن کریم جس طرح اترا ہے اسے اسی طرح پڑھا جائے. دیکھیں یہ بھی آنسر میں الحمدللہ آیا ہے آنسر اس کا بھی. اور نیکسٹ تھی ایک حدیث، من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، یعنی جو شخص قرآن کو خوش الحانی یعنی اچھی آواز کے ساتھ نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے. الحمدللہ. اب دیکھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کیا ہے، لہن کسے کہتے ہیں؟ جلدی آنسر دے، اپنا وقت ہو رہا ہے. لہن کسے، صرف لہن، اونلی لہن کسے کہتے ہیں؟ ویری گڈ، ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. یس جی، صرف لہن، اونلی لہن کا میننگ کیا ہے؟ جی ماشاءاللہ بارک اللہ فی علمک و عملک و اخلاصک. اللہ آپ لوگوں کی کوشش کو قبول کرے، اللہ آپ کے درجات بلند کرے. غلطی جی ماشاءاللہ 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 بارک اللہ فی، ماشاءاللہ بارک اللہ فی. جی بارک اللہ فیکم. دیکھیں ابھی نیکسٹ ہمارا لاسٹ آنسر کیا ہے، سوری کوشچن کیا ہے، لہن جلی کسے کہتے ہیں؟ اب ہمارا فرسٹ کوشچن کیا ہوا تھا، وہ لہن کسے کہتے ہیں. اب لہن جلی کسے کہتے ہیں؟ یس لہن جلی کسے کہتے ہیں؟ ویری گڈ ماشاءاللہ بارک اللہ فی علمک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارک اللہ فی علمک. اللہ آپ لوگوں کے علم میں مزید برکت دے. جی ماشاءاللہ. جو لکھ نہیں پا رہے ہیں وہ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے اپنے منہ سے اس جواب کو دہرائے. جی بڑی غلطی، اس کا آنسر کیا ہے؟ بڑی غلطی. صرف لہن کا میننگ کیا ہے؟ غلطی. اور غلطی کی قسموں میں کیا آتا ہے، ٹائپس میں کیا آتا ہے؟ ایک تو لہن جلی اور ایک لہن خفی. تو لہن جلی کیا ہے؟ بگ مسٹیک، بڑی غلطی. جی دیکھیں ماشاءاللہ، زبر کو زیر، زیر کو پیش پڑھنا، یہ کیا ہے؟ بڑی غلطی. الحمدللہ الحمدللہ ابھی مجھے سمجھ میں آ گیا کہ آپ کو تجوید سمجھ میں آ رہی ہے. انشاءاللہ آپ آگے اپنے اس کورس میں کیا کریں گے، انشاءاللہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے. اب دیکھیں ہمارے کورس کا مقصد کیا ہے، قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے میں ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم آپ کی مدد کریں اس کے لیے کہ قرآن مجید کو آپ تجوید کے ساتھ پڑھیں. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے ہم کیا کریں گے، تجوید کے جو بنیادی قواعد ہے، جو اس کے بیسک رولز ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اور انشاءاللہ سکھائیں گے یہاں پر. چلے پھر آج ہماری یہی تک کلاس رہے انشاءاللہ. اب نیکسٹ ہم آگے نیکسٹ اس کے ساتھ، سوری میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں، میں نے لاسٹ کلاس میں آپ سے کہا تھا کہ میں نوٹس آپ کو سینڈ کروں گی، لیکن کسی وجہ سے ہم سینڈ نہیں کر پائے. انشاءاللہ اس ویک میں انشاءاللہ اللہ کے اذن سے انشاءاللہ ہم آپ کو نوٹس سینڈ کریں گے. آپ نے وہ نوٹس کو لکھنا ہے، یہی ہے جو ابھی آپ نے لکھے نا ڈیفینیشنز وغیرہ، ابھی جو سوالات میں نے کیے تھے وہی رہے گا اور کچھ زیادہ نہیں رہے گا. بس لکھے، انشاءاللہ آپ کے اجر میں وہ جمع ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اور دیکھیں بار بار دعا بھی کرتے رہے. دعا کیا کریں گے آپ، رب زدنی علما، یہ دعا بار بار کرتے رہے کہ اللہ ہمارے علم میں اضافہ کرے. ٹھیک ہے، چلے پھر جزاکم اللہ خیرا و بارک اللہ فیک. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرن کثیرن افرا. اور بس ایک بات، سسٹر سفورہ بیگ شاید انہوں نے ہینڈ ریس کیے تھے، تو بہت سے لوگ ویسے رہ گئے. سسٹر سفورہ بہت سے لوگ رہ گئے.